وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستحمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم علی حبیبک۔ ترجمہ: اے اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ روشن فرما میرے دل کو اپنے علم کے ساتھ، اور کھول دے میرے سینے کو اپنے معرفت کے نور کے ساتھ۔ میرے جسم کو استعمال فرما، اپنی اطاعت میں برکت فرما، اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ شروع کرنی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ کہ شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ سبحانہ وتعالی کے راز ہیں، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالی جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور اولیاء کاملین ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ لا ریب کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقویٰ کا معنی۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا
اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس سے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک لائن اگر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے وہاں نہ جائیں، اور جہاں جانے کا حکم دیا ہے اس راستے پر چلیں، اگر ہم یہ ایک بات سمجھ جاتے ہیں تو ہماری ساری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمیں پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ ہم میں سے ہر کوئی اس وقت جس سچویشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہر کوئی اپنے لیے یہ سوچے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ خوش ہوگا، کل کو جب مجھ سے سوال کرے گا تو کیا میں اسے جواب دے سکوں گا؟ اگر میں دے سکوں گا تو ٹھیک ہے، وہ کام کریں، اور اگر نہیں اس کے بارے میں تو میں اسے کیسے کہوں گا کہ میں رشوت لیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو میں کیسے جواب دوں گا؟ تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی اور بہت سی جو برائیاں ہم میں ہیں، ہم چغلی لگا دیتے ہیں، اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے، اس کے علاوہ اور دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈرامے فلمیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا کہ آیا میں متقین میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیمانہ مل جاتا ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا۔ اب کے بعد آپ جو بھی کام کریں بس صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ کل کو اگر میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو کیا میں انہیں اس کا جواب دوں گا؟ اگر دے سکتا ہوں تو وہ کام کریں، نہیں دے سکتا ہوں تو اس سے رک جائیں۔ اور یہی بات اپنے بچوں کو بھی ابھی سے سکھائیں، ان کے ذہن میں ڈالیں یہی بات، پھر وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔